سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 63ویں سورت المنافقون پر گفتگو کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس کا موضوع تو نفاق ہے، یعنی منافقت کی حقیقت کو بے نقاب کرنا۔ لیکن آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سورت بنیادی طور پر مدینہ میں موجود ایک مخصوص سیاسی گروہ کے خلاف ایک تاریخی انتباہ ہے، یا پھر اس کا اصل مقصد ہر دور کے مومن کے لیے ایک روحانی آئینہ ہے جس میں وہ اپنے باطن کا جائزہ لے سکے؟ میرا موقف اگر میں واضح کروں تو یہ ہے کہ اس سورت کو اس کے تاریخی اور سیاسی پس منظر کے بغیر سمجھنا اس کی اصل شدت اور اس کے پیغام کو کمزور کر دیتا ہے۔ جی، لیکن دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ تاریخی پس منظر اہم ہے، بالکل، لیکن اس صورت کو صرف تاریخ تک محدود کر دینا، وہ اس کی آفاقی اور جو نفسیاتی گہرائی ہے اس کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ صورت ہر فرد کے لیے اپنے اندر چھپے ہوئے نفاق کی علامات کو پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لازوال ہدایت نامہ ہے۔ یہ ایک گروہ کی کہانی سے کہیں زیادہ ہر انسان کے اندر کی جو کشمکش ہے اس کی داستان ہے۔ بہت خوب، تو آئیے اسی نقطے سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب اسلام مدینہ میں مستحکم ہوا تو کچھ شکست خوردہ دشمن تھے جنہوں نے ظاہراً تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف رہے۔ یہ کوئی ذاتی روحانی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست مدینہ کے لیے ایک حقیقی اور وجودی خطرہ تھا۔ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں یہ گروہ ایک منظم سیاسی قوت تھا۔ اس پس منظر میں آئیے پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو بھی علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو جھوٹ قرار دے رہا ہے۔ میرا استدلال یہ ہے کہ یہ محض ایک لسانی نکتہ نہیں، بلکہ یہ ایک سیاسی بیان ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ حلف جھوٹا ہے۔ یہ ریاست سے بغاوت کا اعلان ہے جسے وہ وفاداری کے پردے میں چھپا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں کاذبون یعنی جھوٹے کا مطلب صرف دل سے نہ ماننے والے نہیں، بلکہ عملی طور پر غدار ہے۔ جی، میں آپ کے استدلال فی قوت کو تسلیم کرتی ہوں، بالکل، کہ سیاسی خطرہ حقیقی تھا، لیکن میں اس آیت کو ایک ذرا مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک یہاں بنیادی نقطہ سیاست سے زیادہ نفسیات اور روحانیت کا ہے۔ قرآن یہاں نفاق کی جو بنیادی تعریف ہے وہ بیان کر رہا ہے، ظاہر اور باطن کا تضاد۔ یہ ایک ہی جملہ آپ دیکھیں، ایک ہی وقت میں سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی۔ سچ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جھوٹ اس لیے کہ یہ بات کہنے والے کے دل میں اس کی تصدیق نہیں۔ یہ قذب مخبری کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں سچائی کا معیار صرف الفاظ کا حقیقت کے مطابق ہونا نہیں ہے، بلکہ بولنے والے کی نیت اور عقیدے کا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بھی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا روحانی اصول ہے جو ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا ہمارے الفاظ ہمارے دل کی عکاسی کرتے ہیں؟ یہ سوال ہر شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس روحانی اور نفسیاتی تشریح پر زور دینے سے اس خطرے کی شدت کم نہیں ہو جاتی جس کا سامنا اس وقت کی مسلم کمیونٹی کو تھا؟ قرآن انہیں صرف آپ کہہ لیں روحانی طور پر بیمار نہیں کہہ رہا، بلکہ اگلی آیات میں ان کے عملی اقدامات کی مذمت کر رہا ہے۔ دیکھیے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام انجام دیتے ہیں۔ یہاں قسموں کو ڈھال بنانا محض ذاتی بچاؤ کا معاملہ نہیں، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ وہ اپنی جھوٹی قسموں اور ظاہری مسلمانی کو استعمال کر کے مسلمانوں کے نظام میں داخل ہوتے تھے، ان کی صفوں میں پھوٹ ڈالتے تھے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے یعنی اسلامی نظام حیات سے روکتے تھے۔ یہ ایک منظم تخریبی کارروائی تھی۔
ان کا عمل سا اما کانو یعملون یعنی بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ ان کی انفرادی روحانی حالت سے زیادہ ان کے اجتماعی منفی کردار پر تبصرہ ہے۔ صحیح، میں اس سے اختلاف نہیں کرتی کہ ان کے اعمال تخریبی تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان اعمال کا منبع کیا تھا؟ قرآن ہمیں اس کی جڑ تک لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 کو دیکھیے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ اس بنا پر ہے کہ وہ پہلے تو ایمان لائے اور پھر کافر ہو گئے، لہٰذا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور وہ حقیقت کو درک نہیں کرتے۔ یہاں قرآن ان کی سیاسی حکمت عملی کا تجزیہ نہیں کر رہا، بلکہ ان کی روحانی موت کا اعلان کر رہا ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد اسے ٹھکرا دیا۔ یہ ایک ذاتی اور شعوری انتخاب تھا، اور اس انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور وہ سمجھنے کی صلاحیت یعنی فقہ سے محروم ہو گئے۔ تو ان کی تمام سیاسی سازشیں اسی اندرونی روحانی بحران کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم صرف ان کی سیاست پر توجہ مرکوز کریں گے تو ہم اس بنیادی وجہ کو نظر انداز کر دیں گے، جو ہر اس شخص کے لیے ایک انتباہ ہے جو حق کو جاننے کے بعد اپنی انا یا اپنے مفادات کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آپ روحانی موت کی بات کر رہی ہیں، لیکن آیت نمبر 4 تو ان کی ظاہری زندگی اور سماجی حیثیت کا نقشہ کھینچتی ہے، جو میرے موقف کو مزید تقویت دیتی ہے کہ یہ ایک مخصوص سماجی طبقے کی تصویر کشی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں۔ یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں۔ یہاں خشبٌ مسندۃ یعنی دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں، یہ تشبیہ بہت اہم ہے۔ یہ ان کی بے روح اور بے فائدہ حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ معاشرے میں بظاہر بڑے قد کاٹ والے اور چرب زبان لوگ تھے، مدینہ کی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلامی معاشرے کے لیے ان کا کوئی مثبت کردار نہیں تھا، وہ ایک کی طرح تھے۔ یہ تصویر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اور پھر یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ایک غدار اور سازشی گروہ کی کلاسک نفسیات ہے جو ہر وقت پکڑے جانے کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ آخر میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے، ہم العدو، یہی اصل دشمن ہے۔ یہ روحانی بیماری کا نہیں بلکہ ایک سیاسی اور عسکری دشمن کا اعلان ہے۔ میں آپ کی تشریح سے متفق ہوں کہ یہ تصویر اس گروہ پر فٹ بیٹھتی ہے، لیکن میں اسے ایک مخصوص گروہ کی تصویر سے زیادہ ایک آفاقی نفسیاتی پروفائل سمجھتی ہوں۔ خشبٌ مسندہ کی تشبیہ ہر اس شخص کی عکاسی کرتی ہے جس کی شخصیت صرف ظاہری دکھاوے پر مبنی ہو۔ وہ شخص جو باہر سے بہت متاثر کن نظر آتا ہے لیکن اندر سے روحانی اور اخلاقی طور پر کھوکھلا ہے۔ کیا یہ آج کے دور کے ان لوگوں کی تصویر نہیں جو سوشل میڈیا پر ایک پرفیکٹ زندگی کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن اندر سے خالی پن کا شکار ہیں؟ اور ان کا خوف زدہ رہنا، یعنی ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھنا، یہ صرف ایک سازشی کی نفسیات نہیں بلکہ یہ اس شخص کی دائمی بے چینی اور عدم تحفظ کی حالت ہے جو ایک جھوٹی زندگی جی رہا ہو۔ اسے آج کی نفسیات میں امپوسٹر سنڈروم کی انتہا کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم العدو کا مطلب صرف ریاست کا دشمن نہیں بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا داخلی نفاق ہے۔ یہ وہ اندرونی دشمن ہے جو انسان کی روحانیت کو کھا جاتا ہے۔ لیکن اس صورت کا شان نزول جو غزوہ بنی المصطلق کے واقعے سے جڑا ہے، وہ اسے کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ایک مخصوص سیاسی بحران سے جوڑتا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 8 اسی واقعے کی طرف براہ راست اشارہ کرتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ الرَّسُولُ اللَّهُ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے آؤ کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں
اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے، یہ عبداللہ بن ابی کا براہ راست رد عمل تھا جب اس نے مہاجرین اور انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور پھر معافی مانگنے سے تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔ اس کا تکبر ذاتی انا کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اپنی سیاسی سرداری کا گھمنڈ تھا جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا۔ بالکل، اور یہ واقعہ اس آفاقی اصول کو واضح کرنے کے لیے بہترین مثال ہے کہ تکبر ہی نفاق کی جڑ ہے۔ عبداللہ بن ابی کی کہانی ایک کیس سٹڈی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان حق کے سامنے اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اصلاح کے ہر دروازے کو خود پر بند کر لیتا ہے۔ اس کا سر جھٹکنا صرف ایک شخص کا عمل نہیں، بلکہ یہ ہر اس متکبر روح کی علامت ہے جو سچائی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ شان نزول واقعے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن وہ آیت کو اس واقعے تک محدود نہیں کرتا۔ یہ آیت ہر اس شخص سے مخاطب ہے جسے اصلاح کی دعوت دی جائے اور وہ تکبر کی وجہ سے اسے ٹھکرا دے۔ اچھا، آئیے ان کی سازشوں پر مزید بات کرتے ہیں۔ آیت 8 میں ان کا منصوبہ واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ یقولون ان رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل۔ اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا۔ اور اس سے پچھلی آیت میں وہ معاشی بائیکاٹ کی دھمکی دے رہے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یعنی رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ بکھر جائیں۔ یہ خالصتاً سیاسی اور معاشی جنگ ہے۔ وہ ریاست مدینہ کو اندر سے توڑنا چاہتے تھے۔ قرآن کا جواب بھی سیاسی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے جو منافقین کے جھوٹے دعوے کو رد کرتا ہے۔ یہ روحانیت سے زیادہ اقتدار اور عزت یعنی سوورینٹی اینڈ آنر کی بحث ہے۔ میں اسے اقتدار کی بحث سے زیادہ اقتدار یعنی ویلیوز کی بحث سمجھتی ہوں۔ منافقین عزت کا معیار دنیاوی طاقت، قبیلے اور دولت کو سمجھتے تھے۔ قرآن اس معیار کو رد کر کے ایک نیا معیار قائم کر رہا ہے۔ حقیقی عزت کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عزت والا یعنی ہم مدینے کے اصل باشندے، ذلت والے نعوذ باللہ یعنی مہاجرین کو نکال دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا عزت کا پیمانہ ہی غلط ہے۔ آج بھی دنیا میں عزت کا معیار یہی طاقت اور دولت ہے۔ یہ آیت ہر دور کے مومن کو یاد دلاتی ہے کہ عزت کا سر چشمہ اللہ ہے، نہ کہ کوئی عہدہ، بینک بیلنس یا قومیت۔ ان کی معاشی بائیکاٹ کی دھمکی کے جواب میں قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں۔ یہ مومنوں کے لیے توکل اور خود انحصاری کا ایک آفاقی پیغام ہے، نہ کہ صرف اس وقت کی سیاسی صورتحال کا جواب۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن سورت کا اختتام پھر سے اس بحث کو عملی اور سماجی دائرے میں لے آتا ہے۔ آخری 3 آیات براہ راست مومنین سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کو منافقین کے تذکرے کے فوراً بعد لانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کا مقصد مومنین کو اس بیماری کی جڑ سے خبردار کرنا ہے جو منافقین میں پائی جاتی تھی، دنیا کی محبت۔ چونکہ منافقین نے معاشی دباؤ کو ہتھیار بنایا، اللہ مومنین کو خبردار کر رہا ہے کہ تم مال و اولاد کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے نصب العین یعنی اسلامی ریاست کے استحکام سے غافل نہ ہو جانا۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی ہے کہ کمیونٹی کا مفاد ذاتی مفاد پر مقدم ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتباہ اجتماعی سے زیادہ انفرادی اور ذاتی ہے۔ نفاق کا بیج ہر انسان کے اندر دنیا کی محبت کی شکل میں موجود ہے۔ یہ آیت ہر مومن کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ دیکھو، جن لوگوں کی ہم نے مذمت بیان کی، ان کی بیماری کی جڑ مال اور اولاد کی محبت تھی۔ کہیں تم بھی اسی غفلت کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ غفلت وہ دروازہ ہے جہاں سے نفاق داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص کو اپنی ترجیحات کو پرکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا میری نوکری، میرا کاروبار، میرا خاندان مجھے اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہا؟ یہ سوال ہر زمانے میں ہر فرد کے لیے ریلیونٹ ہے،
اور اس کا حل اگلی آیت میں دیا گیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ یہ انفاق یعنی خرچ کرنا صرف کمیونٹی کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ فرد کے لیے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کا ایک روحانی عمل ہے۔ یہ اس غفلت کا عملی علاج ہے جو نفاق کی جڑ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے نزدیک سورۃ المنافقون ایک بہت اہم تاریخی دستاویز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کو اندرونی دشمنوں سے کس قسم کے خطرات کا سامنا تھا اور قرآن نے ان سے نمٹنے کے لیے کیا فکری اور عملی رہنمائی فراہم کی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری مسلمانی کی بنیاد پر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور کمیونٹی کو اندرونی تخریب کاروں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کی سیاسی اور اجتماعی جہت کو نظر انداز کرنا اس کے نزول کے اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ سورت ایک لازوال نفسیاتی اور روحانی ہدایت نامہ ہے۔ یہ تاریخ کے آئینے میں ہمیں ہماری اپنی تصویر دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نفاق کوئی باہر کی چیز نہیں بلکہ ایک اندرونی بیماری ہے جس کی علامات جھوٹ، تکبر، دکھاوا، خوف اور دنیا کی محبت ہیں۔ اس کا اصل میدان جنگ انسان کا اپنا دل ہے۔ اگر ہم اسے صرف ایک تاریخی قصہ سمجھ کر پڑھیں گے اور اپنے باطن پر لاگو نہیں کریں گے تو ہم اس کی روح تک پہنچنے سے قاصر رہیں گے۔ شاید سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک مخصوص تاریخی خطرے کا بھی جواب ہے اور ہر فرد کے لیے ایک آفاقی انتباہ بھی۔ یقیناً، اور شاید یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے پیغامات بے وقت مخصوص بھی ہوتے ہیں اور آفاقی بھی۔ اس سورت کے مضامین میں غور و فکر کے مزید کئی پہلو موجود ہیں جو سننے والوں کو اپنے طور پر مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔